پاکستان میں ان دنوں اگلے مالی سال 2024 اور 25 کی جو بجٹ تجاویز ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہماری اکانومی جو ہے اس کو ہم نے انالائز کرنا ہے، اور اس انالیسس کی بیس کے اوپر ہم نے اپنی معاشی پالیسیاں ترتیب دینی ہوتی ہیں۔ اور بجٹ پاکستان جیسے ملک جو ان سے ہوتے ہیں ان کو بجٹ کے لیے بہت سارے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم تو آلریڈی ایک دباؤ میں بھی ہیں۔ اس دباؤ کو دور کرنے کے لیے پاکستان IMF کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا ہے، اور ان دنوں IMF کا وفد جو ہے مذاکراتی وفد وہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے جو ماہرین ہیں معیشت کی ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہو رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ مائکرو اکنامک جو پرپوزلز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن بجٹ کے حوالے سے اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے چند چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہیوج ایک پرابلم بنتا ہے پاکستان کے لیے، اور یہ پرابلم پاکستان کے سر پہ موجود ہے۔ اس وقت بھی جو صورتحال ہے، جو اگلے مالی بجٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں جو IMF کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے اس کی جو درآمدات ہیں، یعنی جو وہ امپورٹ کرے گا، جو باہر سے منگوائے گا ایک سال کے دوران، ان کا بجٹ بنے گا $58 بلین، یعنی 58 ارب روپے، اور پاکستان جو ایکسپورٹ کرے گا اس کا جو بجٹ ہے وہ بنے گا کوئی 32.7 ارب ڈالر۔ اس کے فرق کو اگر ہم دیکھیں تو ایک سال میں پاکستان کے اوپر کوئی 26 ارب ڈالر کا فرق ہوگا۔ یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، ظاہر ہے اس فرق کو پورا کرنے کے لیے ہم ادھار بھی لیتے ہیں، قرض بھی پکڑتے ہیں، IMF سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، جس کے اوپر بہت کامیابی سے بڑی اچھی پالیسیز بنائیں حکومت پاکستان نے، اور جو SIFC جو بنی جو پلیٹ فارم بنا اس کی مدد سے اس وقت تک جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ تقریباً 0 ہے۔ لیکن اگلے سال کے جو 12 ماہ ہیں، یعنی جون 2024 سے جون 2025 تک، ان 12 ماہ میں جو ایکسپیکٹڈ خسارہ ہے، IMF یہ بات کہہ رہا ہے کہ 4.6 ارب ڈالر ہوگا، اور جو پاکستان ہے اس کے مطابق یہ خسارہ 4.2 ارب ڈالر ہوگا۔ بہرحال 4.6 ارب ڈالر ہے یا 4.2 ارب ڈالر ہے، کچھ بھی ہے، بہرحال خسارہ ہوگا، اور یہ خسارہ جو ہے یہ بڑا ایک پلینٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ اپنے رننگ ایکسپینڈیچر میں بھی پرابلم میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں جو پینشنرز ہیں ان کے اوپر ان دنوں بڑی بات ہو رہی ہے کہ جو پینشنرز ہیں ان کی جو پینشن کا بجٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سال تک پینشن کا بجٹ جون سا تھا وہ 801 ارب روپے تھا، اور اگلا جو مالی سال ہے وہ بجٹ 960 ارب روپے کا ہو جائے گا، تقریباً 1000 ارب کے قریب چلا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہر سال جو ہم قرض لیے ہوئے ہیں ہم نے، ان پر جو سود دیتے ہیں، جو انٹرسٹ دیتے ہیں، اس کا جو حجم ہے تو 9700 ارب روپے کا بجٹ ہے وہ، یعنی پینشن سے 10 گنا زیادہ، جتنا پینشن پر بجٹ ہوگا اس سے 10 گنا زیادہ ہم سود کی مد میں ادا کریں گے۔ تو کیا ہم ایسی کوئی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے کہ یہ جو غیر ملکی قرض ہیں ان پر ہمارا انحصار کم ہو سکے؟ ہم نے ہمارے اپنے جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان پر ڈیپینڈ کریں۔ ہم کوئی بچت کی، آسٹیرٹی کی جو پلاننگز ہیں ان کو اختیار کریں، اور بچت کی پالیسی عام آدمی کے لیے نہ رکھی جائے۔ بچت کی پالیسی جو بڑی مچھلیاں ہیں نا، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کے لیے رکھی جائیں، ان کو بھی ذرا پکڑا جائے، ان کو بھی سرنج لگائیں، ذرا ان سے بھی خون تھوڑا سا نکالیں قومی معیشت کے لیے۔ جو للے تللے ہیں، جو حکومتی اخراجات ہیں، غیر حکومتی اخراجات ہیں، جو فضول خرچیاں ہیں، ان کو ختم کریں۔ تو شاید آپ اس قسم کے جو برڈنز ہیں، جو پینشنرز ایسے جو لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کی خدمت کی، اپنی زندگیاں دیں، ان کو ہم اینڈ کے اوپر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم کوئی روٹین کی جو لائف ہے یا جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں اس کے لیے کچھ پیسے دے سکیں۔ ہاں، پینشن میں اگر کٹ لگانا ہے تو جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں، جو چیئرمین سینٹ ہیں یا صدر مملکت ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو ہمارے جج صاحبان ہیں، ذرا ان کی پینشن تو چیک کریں کتنی ہے، اور ان کو جو میراث ملتی ہیں وہ کتنی ہیں۔ ان لوگوں کو تو سب لوگوں کو خود کہہ دینا چاہیے رضا کرانہ طور پر کہ ہمیں اتنی ہی پیسے آپ دیں گے جیسے ہمارا گزارا ہو جائے، باقی یہ چیزیں ختم کریں۔ جو 17 گریڈ سے اوپر کے لوگ ہیں، 18 گریڈ سے اوپر کے لوگ ہیں، ان کو جو ہیوج آپ دیتے ہیں مختلف اداروں اور محکموں کی طرف سے ایک چیزیں سبسڈائز کرتے ہیں، ان پر کٹ ڈاؤن لگائیں، بہت سارے مسائل جو ان سے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ مہنگائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی 12.7% تک آ جائے گی، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اگر آتی ہے۔ اس وقت کوئی 17.5% کے اوپر ہے۔ 12% پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر میں جو
شرح سود ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو اس وقت 22% ہے، وہ نیچے آئے گا. وہ جب نیچے آئے گا تو ملک میں کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی، ملک میں جو انڈسٹری ہے وہ گروم کرے گی، تعمیراتی سرگرمیاں جو ہیں بڑھیں گی. تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ کمپریہنسو پالیسیز لے کر آنے کی ضرورت ہے. ایسی کمپریہنسو پالیسیز جس سے عام آدمی، متوسط طبقہ، جو ایک سفید پوش بندہ ہے، اس کو فائدہ پہنچے. اور ایسی پالیسیاں لانے کی ضرورت ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو متمول لوگ ہیں، جو صاحب وسیلہ ہیں، جو اپر ہینڈ کے لوگ ہیں، جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں اور جن کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی دولت کہاں کہاں پر ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا دباؤ میں لائیں. وہ تھوڑے پیسے اگر دے بھی دیں گے ملک کو تو اس سے ان کو کچھ نہیں ہونے لگا، لیکن ملک کا اور عوام کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. سو اس بجٹ میں تھوڑی سی اور بھی ریشنل جو اپروچ ہے اس کو لے کر آنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے، جو منتخب حکومت ہے، وہ اور جو فوجی قیادت ہے، وہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے. ایگریکلچر پر بھی کام کر رہے ہیں، معدنیات پر بھی کام کر رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ پر بھی کام کر رہے ہیں، اور دیگر جو ایشوز ہیں ان پر بھی کام ہو رہا ہے. تو اس کام کو اور بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اچھے طریقے سے آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے، تاکہ اینڈ آف دا ڈے نہ صرف یہ کہ ملک کی اقتصادیات بہتر ہوں، اس میں استحکام آئے، بلکہ اس بہتری اور استحکام کا جو فائدہ ہے وہ معاشرے کے آخری غریب ترین فرد تک پہنچ سکے. یہی ایک کامیاب معیشت کی ایک بہترین آپ کہہ سکتے ہیں مثال ہو سکتا ہے، یا بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.